ایک بہن نے فرمایا کہ کیا بچا ہوا کھانا کوڑے پر یا گٹر وغیرہ کے اندر پھینکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کھانا بچا ہی کیوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ بچے۔ آپ اتنا ہی بنائیں جتنا گھر والے کھائیں، اتنا ہی پلیٹ میں اتاریں جتنا آپ کی گنجائش ہو۔ ہوس کے وہ نہ بنے، مطلب بہت زیادہ لالچی نہ بنے کہ زیادہ بہت سارا اتار لیں اور پھر کھایا نہ جائے اور اس کو پھینکیں۔ ایک بات تو یہ کہ اتنا ہی پکائیں جتنا کھا سکیں، اتنا ہی اتاریں جتنا ہی۔ اس کے باوجود اگر بعض اوقات اندازہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے یا بھوک کم زیادہ بھی ہوتی ہے، تو اگر کھانا بچ گیا ہے تو اس کو پھینکیں ہرگز نہیں، اسے کسی غریب کو دے دیں۔ بہت سارے غریب محلے میں ہوں گے یا کوئی ماسی وغیرہ آپ کے گھر میں ان کو دے دیں، یا اگر غریب بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی جانور کو ڈال دیں تاکہ جانور کھائے، وہ کھانے کا مطلب یہ صحیح مصرف ہو سکتا ہے۔ کتے کو ڈال دیں، وہ کھا جائے گا، یا کوئی چاول وغیرہ ہیں تو یہ آپ ایسی جگہ ڈال دیں کہ چڑیا وغیرہ یا کبوتر وغیرہ اس کو چگ لیتے ہیں، تو پھر یہ صحیح ہے۔ لیکن اب جو آخری آپ صورتحال بتا رہی ہیں کہ کھانا گٹر کے اندر یا اس طرح پھینکا، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کھانا رکھا تھا سڑ گیا، جیسے باسی ہو جاتا ہے، یا فریج میں رکھا تھا اس پہ پھپھوند وغیرہ لگ گئی ہے۔ ایسی صورت میں بھی غذا کا اور رزق کا احترام یہ ہے کہ اس کو گٹر یا گندی جگہ پہ نہ پھینکا جائے، بلکہ کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں کسی کا پاؤں وغیرہ نہ پڑے، کیونکہ اب یہ مضر صحت ہے، اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کھانا کھانے کے قابل ہے، خراب نہیں ہے، تو اس صورت میں تو پھر دو گناہ ہوں گے۔ ایک رزق کو ضائع کرنا، دوسرا اس کا احترام نہ کرنا، اسے گندے مقام پر پھینک دینا، یہ دونوں بالکل غلط ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا اگر کسی نے ایسی منت مانی کہ جب میں 30 برس کی ہو جاؤں گی تو میں عورتوں کو جمع کر کے کوئی سورت پڑھواؤں گی، جب میں 60 برس کی ہو جاؤں گی تو قرآن پڑھواؤں گی، کیا یہ منت صحیح ہے؟ اب یہ بیچاری مجتہدہ ہر گھر کے اندر موجود ہیں جو اپنے اپنے ننھے سے ذہن کے ساتھ نئی نئی چیزوں کی اختراعات ایجاد کر کے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کو کوئی متاثر کر لوں گی، اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو سن کر فوری طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک انسان کی طرح متاثر ہو کے میرے کاموں کو کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا تو ہم پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان پر قیاس کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے انسان کی کیفیات ہوتی ہیں ویسی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک مسلمان کو اتنا تو کم از کم سیکھنا چاہیے، لیکن ہماری مطلب یہ کہ نااہلی یہ ہے، بے مروتی یہ ہے کہ گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں انہیں ہی صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ عقیدہ سیکھتے ہیں نہ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ بس اللہ ایک ہے جی، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، بس اتنا ہے، اس سے دعا کرنی چاہیے، وہ آخرت میں انعام عطا فرمائے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ چیزیں باقی اور معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس طرح پیچیدہ جو منتیں مان رہی ہوتی ہیں ان کے میں نے جو مطلب انٹرویو کیے ہیں، میں نے قریدہ ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جا کر یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا یا ہم اس کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی منتیں نہ مانی جائے، مطلب یہ کہ خاص کنڈیشنز لگا کر ٹھیک ہے آپ نے قرآن پڑھانے کی منت کی تو آپ کر سکتی ہیں اس کو پورا، اس وعدے کو پورا کر سکتی ہیں، اگرچہ شرعی طور پر قرآن پڑھوانے کی منت ماننا یہ منت ہے بھی کہ نہیں اس پہ کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے خاص مطلب یہ کہ پیچیدگیاں پیدا کر کے خود اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا، اپنے لیے بہت زیادہ آزمائش پیدا کر لینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے، اب کام نہیں ہو رہا نا تو بس پریشان ہو کے اسی طریقے سے بڑی بڑی منتیں مان لیں گی جوش میں آ کے، اور شاید وہی سوچ پیچھے کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی مقدار میں ذکر کردہ عبادت سے متاثر ہو کے میرا فوراً کام کر دے گا۔ میرے بیٹے کو اگر نوکری مل گئی تو انشاءاللہ روزانہ 1000 نفل پڑھوں گی۔ لیجیے جی 4 دن بعد نوکری مل گئی، اب پڑھیں آپ 1000، پھر فون کرتی ہیں صاحب میں پڑھ نہیں سکتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ مجبوری ہے، تو کیا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تو آپ نے جب یہ 1000 کی منت مان رہی تھی تو اس وقت بھی کاش کسی آپ اہل علم میں سے کسی شخص کو یاد کر لیتی تاکہ وہ آپ کو بتا دیتا کہ اتنا آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عبادات کی مقدار سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، وہ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اللہ تعالی ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ ظالم ہے یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ویسے تو وہ دے نہیں رہا، چلو تھوڑی عبادت کا ذکر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ شاید اپنے خزانے کھول دے گا؟ ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ آپ آرام سے نماز پڑھیں 5 وقت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، درود شریف اول آخر ہونا چاہیے، بس بہت ہے، کافی ہے، مزید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں آدمی اپنے آپ کو بعض اوقات آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔